السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میاسوس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ. اچھا معذرت کے ساتھ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, ہر ادارے کا اللہ ہی حافظ. میں نے اتنا کہت و رجال نہیں دیکھا. میری اپنی وکالت کی لائف اگر آپ دیکھیں, میں 92 سے وکالت میں آیا ہوں, میں اتنا برا حال نہیں دیکھا. یعنی بیوروکریسی تو پہلے دن سے جو پوزیشن تھی آپ کو پتہ ہے, کچھ ادارے کام کر رہے تھے, وہ ادارے بھی خاموش ہیں. عدالتیں کچھ کر رہی تھیں, تو معذرت کے ساتھ عدالتوں میں میرا اختلاف چلا آ رہا ہے. میں اس پہ تو بات اٹھاتا رہوں گا. ایک معاملہ ابھی میں نے صرف ایک پی ٹی اے اٹھایا. ابھی جس دن میں نے پی ایم ڈی سی کے حوالے سے بتایا نا, ایک ہیئرنگ ہوئی ہے اور لوگ کتنا مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں. اچھا مجھ سے کیوں رابطہ کر رہے ہیں یار؟ بھائی میں تو نہیں ہوں جو فیصلہ ساز ہے نا. فیصلہ ساز انہوں نے کرنا ہے نا. پی ایم ڈی سی یعنی پرائیویٹ میڈیکل. آج یاد کریں آپ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو, آپ کو سمجھ آ جائے کہ کتنا بڑا انسان تھا وہ. اگر ان کو نکیلیں ڈالی تھی نا پرائیویٹ میڈیکل اسکولوں کو, پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو, اسکولوں کو نکیلیں اس انسان نے ڈالی تھی, اسے سمجھ آ گئی تھی یہ نظام کیا ہے. میں نے جب پی ایم ڈی والوں سے پوچھا, لائے نا مجھے دکھائے نا فورینسک رہا ہے, کسی کا کالج کی فیس اتنی ہے, زیادہ کیوں لے رہا ہے. بھائی میرا کسی کالج پی ایم ڈی سے, میرا کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج سے کوئی گلا نہیں ہے. آپ کو فیسیں نہیں قبول ہیں تو بڑھا لیں, لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ انڈر ہینڈ آپ لینا چیزوں کو. اور اتنی کمپلینٹیں آئی ہیں میرے پاس, میں تو اپنے اور یہ میرے ہائی کورٹ نے معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں وہاں چلے جاؤ. اچھا میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں چلا جاؤں گا وہاں, میں وہاں بھی گیا ہوں. دیکھیں میں نے تو مفاد عامہ میں یہ کام کرتے رہنا ہے. پرائیویٹ میڈیکل اسکولوں کی فیسوں کا جو مہینے کی لینی تھی, اب چھٹیوں میں لے رہے ہیں. میں کیا کروں یار, میں اظہر صدیق صرف ایک ہی ہے, محمد اظہر صدیق جناب, اور کیا کرے وہ یار. آج بہت ہی عام کیسز لگے ہوئے تھے, ذرا اس پہ بھی گفتگو کرنی ہے. اور اس طرح دہشت گردی کی عدالت جو گوادر کے حوالے سے بات ہے, اس میں کچھ باتیں کریں گے. پاکستان کی حالات کیا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو آنا چاہیے. یار وہ جو کہنے والے ہیں نا, وہ چلے ہوئے کارتوس, سہیل بڑائی صاحب چلے ہوئے کارتوس ہیں. ان کی باتوں پہ نہ یقین کریں. وہ 3 میں نہ 13 میں کسی وقت ایک سسٹم کا وہ حصہ تھے. اب وہ یہ سسٹم کچھ اور طرز کا ہے. یہ سسٹم وہ سسٹم نہیں ہے جو کبھی چلا آیا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور تاجر جو ہے نا, پیرا فورس سے ملا کیا, یعنی آپ نے وہ ہارڈ اسٹیٹ بنا کر آج حاصل کیا کہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم کیسز لگے ہوئے تھے. ایک تو صحت کی سہولیات, آج جا کے دیکھیں ہر ہسپتال میں جا کر دیکھیں, وہ جو پرچیاں چھوٹی نکلتی وہ ٹھیک کرانے کی کوشش کی. ڈینٹل اسپتال میں کچھ کام ہونے تھے وہ ہم نے کوشش کی. میو اسپتال میں اپنا باقی آپ کبھی جا کے پی آئی سی اسپتال میں دیکھیں حالت کیا ہے. اور 190 میں ترمیم اس لیے کی گئی کہ یا کو عدالتوں میں نہ, یعنی پوچھنے والا کوئی نہ ہو ان کا. اور یہاں وہ مسیحا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, انہوں نے ان سب اداروں اور ایک نظام دیا. وہ ہمارے باقی صاحب کا چیف جسٹس صاحب, میں کیسوں کے بند مانوں گا, نہ کھوسا صاحب کو پتا تھا, نہ یعنی باتیں کریں یار. آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یار. اور اب کے جو نظام ستیہ ناش کی ہے, ان سب نے مل کر جو 184(3) ختم کر دیا. مجھے بتائیں 175(e)(3) کے تحت کوئی وفاقی عدالت نے کوئی نوٹس دیا؟ یہاں وہ بچی ماری گئی, ہانیہ قتل کر دی گئی, کوئی ہلا؟ وہ ہم ہی ہیں جو لکھتے جا رہے ہیں, ہم ہی جو کہہ رہے ہیں. اور وہ نظر گئے. اگر میں نے ہائی کورٹوں میں دائر بھی کیا تو ہائی کورٹ لیتی نہیں اس کیسز کو. معذرت کے ساتھ کسی کو برا یا اچھا لگے ڈسمس کرے ایسی درخواستوں کو, تاکہ پتہ لگے عوام کو بھی اندازہ کیا عدالتیں کیا کر رہی ہیں یہاں پر. بجائے اس کو التوا میں رکھنا. میں نے مختلف درخواستیں دی تھی, میرا خیال تھا آج بھی لگ جائے گی, وہ نہیں لگی میری متفرق درخواست. میں کیا کہہ رہا ہوں, جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہا تھا اور کیا تھا. چلیں یہ صرف آپ تک اتنا بتانے کی بات ہے. اور میں پی ایم ڈی سی کے حوالے سے میں تفصیلی بات میں آپ کے ساتھ بار میں رکھتا ہوں. کیا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں مافیا کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, ان کا فورینسک ہوا اور کریڈٹ جاتا ہے ثاقب نثار صاحب کو. عثمان انور وہ آپ کو پتہ ہے آئی جی پنجاب رہے, آج کل ڈی جی ایف آئی ہیں. ذرا انہوں نے کہا وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے, ذرا وہی ایک رول دیکھ لیں یار. پی ایم ڈی سی نے اب ہر سال فیسیں مقرر ہوتی ہیں, اس فیسوں سے اوپر پیسے لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. لیکن یہ ہو رہا ہے, میرے پاس ثبوت آئے ہیں. میں نے یہ بات ریز کی ہائی کورٹ میں گیا, ہمارے جج صاحب نے یہاں کہا یہ 28 26 27 ترمیم کے بعد حالت بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں وہ آپ میں نے کہا اچھا چلے پی ایم ڈی سی کو کہہ دیں. اب میں پی ایم ڈی سی کے پاس گیا ہوں تو پی ایم ڈی سی کا معذرت کے ساتھ انہوں نے کوئی فورینسک یہ چیزیں ساری میں نے سوال پوچھے ہیں ان سے جب ہیئرنگ ہوئی ہے. اور میں یہ سوال میں منٹس آف میٹنگ مانگ رہا ہوں, میں لکھ رہا ہوں, میں پھر لکھتا رہوں گا, میں آوازیں اٹھاتا رہوں گا, خاموش نہیں بیٹھوں گا. پر آج جو ہے نا یہاں جو اصل بات ہے, جسٹس خالد صاحب وہ جو کہ لارجر بینچ پہ بیٹھنا تھا, اس لیے سماعت ملتوی ہو گئی. وہ صحت کی سہولیات کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں بڑا کام کیا ہے, بہت کام, اتنا کام کیا ہے آپ کے وہم و گمان نہیں. میں اتنا عرصے سے دست کی سیاہی سے گزرتا آ رہا ہوں. دوسرا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا ہی اہم ہے, وہ اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کے لیے ان کو کوٹے کے مطابق جگہ ملنا, ان کو صحت سہولیات ملنا. یہ قانون بڑا زبردست ہے. کریڈٹ جاتا ہے جسٹس جواد حسن کا.
اس لیول پہ تو میں نہیں کہتا کہ پبلک انٹرسٹ یہاں پر ختم ہو، یعنی چند تھے جسٹس شاہد کریم صاحب تھے، وہ ریٹائر ہونے والے ہیں، بس یہ چھٹیوں میں ریٹائر ہو جانا انہوں نے جتنا کام کرنا تھا کر دیا. ان کے پاس تو مین بڑے بڑے کیسز نہیں لگ رہے، جیسے ساجد محمود سیٹھی کے پاس، جیسے امجد رفیق کے پاس نہیں لگ رہے. میں کئی نام آپ کو بتا سکتا ہوں ان کے پاس، یعنی وہ ٹھیک ہے چند ججز کے پاس آپ نے لگانا ہے لگاتے ہیں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آئینی کیسز بھی آپ وہ ان ججز کے پاس لگائیں جو فوجداری کیسز سنتے ہیں. یار میں نے وہ جرمانہ جو مجھے ₹1,00,000 کیا لوڈ شیڈنگ میں، اتنے ثبوت لگائے ہیں میں نے کہا کس بات میں، صدیقی نے کیا قصور کر لیا یار، اور لوگوں کی آواز بننا، عام آدمی کی آواز بننا. تو میں بیٹھوں گا نہیں، میں بتاؤں کتنا وہ کر لو، میرے گھر ضبط کر لو، میں نے نہیں بیٹھنا، یاد رکھیے گا میں آواز اٹھاتا رہوں گا. اور یہ میرے وکالت میں آیا ہی اس لیے تھا جناب، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. تو بہرحال آج وہ بھی نہیں ہو سکا، وہ ان کے لیے کوٹے کے لیے ان کو صحت کی سہولیات یا باقی چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہے. پھر تیسرا بڑا اہم معاملہ ہے گوگل میپ پہ میرا کام تو نہیں ہے یار. لوگ کہتے ہیں عدالتوں میں تو کہاں جاؤں میں، مجھے بتا دیں آپ بتا دیں کہاں جاؤں. پوری دنیا کے اندر ہے وہ 3 حرف ڈالتی ہیں آپ کو جگہ پہ لے جاتے ہیں، یہاں ایڈریس ڈالنا ہے پھر کرنا ہے گوگل پہ یار کوئی مشکل کام ہے یار یہ اگر کرنا چاہیں آپ. یہاں ڈیڈ باڈی کی شناخت نہیں ہوتی تھی جناب، وہ نادرا سے کہہ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی سے آرڈر کرایا تھا میں نے، اور پھر نادرا کی فیس کا پچھلے دنوں جسٹس خالد صاحب نے فیصلہ کیا، وہاں ان کی فیسیں کم کرنے کے حوالے سے سینٹر بنا، میری پٹیشن کے بعد یہ سارا کچھ وہاں پر ہوا تھا. یہ بھی ریکارڈ پہ چیزیں ساری رکھ لیجئے گا. بہرحال یہ ساری سماعتیں جو ہے نا ملتوی ہو گئیں، ڈیٹ جو بھی آتی ہے پھر اس ڈیٹ پہ میں انشاءاللہ معاونت کروں گا. اب دوسرا بڑا معاملہ اہم ہے، وہ اس طرح دہشت گردی عدالت نے گوادر بلوچ سے متعلق ایک مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے کہ مارنگ بلوچ سے وابستہ رہنما ڈاکٹر بلوچ جو ہے نا یہ پی ایس او کے چیئرمین بلاچ قادر ثبوت اللہ شاہ اور بی ایس او کے مرکزی رہنما ابوبکر کلانچی عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور کوئٹہ مقدمے کی سماعت میں ہے، اور استغاثہ کی جانب سے ملزمان کے خلاف پیش کی گئی شواہد اور دلائل کی بنیاد پر عدالت نے فیصلہ جاری کیا. ابھی تک وکلا کی طرف سے رد عمل نہیں آیا، لیکن جو دہشت گرد ہے نا یاد رکھیے گا ان کو نہیں چھوڑنا، آپ نے لے کے جائیں منت کی انجام تک، صرف وہ بچانا ہے جو بیچارے معصوم ہیں، ان پہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور پاکستان کو سب سے غریب صوبہ بلوچستان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے، بدنمنی ہے یہاں پر، شدید غربت ہے، انگد مسائل ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا جی. حکومت مشہوری کے لیے اخبار کا صفحہ فرنٹ پیج خرید لیا، آپ کو پتہ ہے یہاں پر اور کیا ہو رہا ہے، اشتہار ہی ہو رہے ہیں بس، دکھایا جا رہا ہے، ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، بس یہی ہے اور کچھ بھی ہے. 11 ارب کا جہاز یار، یاد ہے آپ کو 11 ارب کا گلف اسٹریم جہاز. چلیں اور کیا بات بتائیں. آج ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے سہیل وڑائی صاحب، وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی ذاتی وقار اور وزن مقتدرہ کے ساتھ مذاکرات، یعنی ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ یہ فیصلے مقتدرہ نے کرنے، ہم بھی یہی بات کر رہے تھے، آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے، لیکن یہ کہنا کہ بہت پہلے سیٹل ہونا تھا، یہ میں اتفاق نہیں کرتا. میں اس بات سے اتفاق ہی نہیں کرتا اس بات کو. جب وہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے نا تو ان کے لیے کسی چہرے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. راستہ خود بناتے ہیں، حالات خود بناتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے چیزیں ساری کی ساری پھر آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آتی ہیں. تو اس لیے یہ جو کہنا کہ اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، کسی کا قصور نہیں ہے بھائی، معذرت کے ساتھ. لیکن عمران خان اصولوں پہ کھڑا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا جی. اور شاہ محمود قریشی حرج کیا ہے، وہ آ جائیں وہاں پر، آگے کیا روکا کسی نے؟ اس میں بہت سے ایسے لیڈر تھے جو شاہ محمود قریشی کی جگہ بہت سی چیزیں لے سکتے تھے، لیکن ابھی فی الحال فیصلہ تبھی ہونا ہے. ابھی تو فی الحال پیپلز پارٹی کی باری ہے، پیپلز پارٹی اقتدار میں آنا ہے، وہ میں بات آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک بات بڑی زبردست اور آپ کے ساتھ کرنی ہے، یہ آئل کمپنیاں کیا حالات بن رہی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 80 سے 20% کمی کے بعد آئل کمپنیوں نے 105 ارب روپے کے نقصان کا دعویٰ کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا. اب قیمتوں کے باعث انہی قیمتوں کو ذخیرہ شدہ سٹاک پر کتنا غیر معمولی منافع، آپ کو پتہ ہے ایک دن میں کتنا کچھ ہوتا رہا. اچھا یہ بھی عمران خان کو رٹ جاتا ہے کہ جب ان کا اب جو ہے نا ریزرو کے حوالے سے یہ معاملات اٹھائے تھے، ایک رپورٹ بنی، وہ رپورٹ کام پڑے گی یا چھوڑے. میں نے وہ علی پرویز صاحب کو کہا، میں نے کہا وہ رپورٹ نکال کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. اور ظلم اور زیادتی جتنی بھی ہو رہی ہے، پیرا فورس جتنا کچھ کر رہی ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اب وہ اسٹوریاں آ رہی ہیں پیسے دینے کے لینے کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں نا، چند لوگ ہوتے تھے، پولیس ہوتی تھی اکیلی اس طرح تھا، لیکن اب جتنا آپ نے پھیلا دیا، بتا دیں فائدہ کہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آپ کی بڑھ گئی. میرے پہلے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے، وہ بڑی مزدار بات ہے، وہ ایجوکیشن کو میں بھول نہ جاؤں گا، کہ حالت یہ ہے کہ 250-750 کے قریب مالی اور وہ سارے لوگ بے روزگار کر دیا آپ نے. یار روزی لگی ہوئی تھی ان لوگوں کی، یار اگر آپ نے پرائیویٹائز کرنا تھا، بھیجنا تھا ان اسکولوں میں، تعلیم آپ کا حالت کیا ہے آپ خود بتا دیں، آپ کی کتنے لوگ اپنا خواندگی کی حالت کیا ہے. لیکن یہ ظلم مت کریں آپ. اسی طرح پیرا فورس جو ہے نا جی، اب میں بھگوان پورہ کے لوگوں تاجروں نے بڑا کہا ہے کہ بھاری جرمانے، سامان اٹھانا اور یہ اس طرح کی باتیں، یعنی کہ میں ان میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ صرف دیکھیں، ایک وقت ہوتا تھا واپڈا ہوتی تھی، واپڈا کو ڈی بنڈل کیا، ڈسٹریبیوشن کمپنی
اپنا آپ نے بنائی جنریشن کمپنیاں بنائی, ٹرانسمیشن کمپنیاں, ملا کیا آپ کو؟ کیا وہ آپ نے سسٹم میں بجلی کو بہت زیادہ آ گئی؟ یار شدارا نہ میرے سے میرا منہ نہ کھلوائیے گا کیا حال ہوا ہے وہاں پر ہر ادارے کا. پھر آپ نے پولیس سے بیٹھ کے اینٹی رائٹ فورس بنا دی, وہ پیرا فورس بنا دی, ملا کیا آپ کو؟ بتائیں نا ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتری آئی؟ کوئی سسٹم بہتر ہو سکا؟ نہیں ہو سکا بہتر. نالائق قیادت ہوگی تو یہی حال ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.